إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أبواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال عز وجل في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، سچی تعریف، پاکیزگی، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا پالنہار۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، اللہ رب العالمین کے خصوصی فضل اور اس کے احسان عظیم سے ایک بار پھر رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں، یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی عام سا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا موقع ہے، اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کا خصوصی اور سنہری موقع ہے۔ اس سے مجھے اور آپ کو فائدہ بالکل بھی اٹھانا چاہیے۔ ایک دردناک حقیقت کو بیان کرتے ہوئے میں آج کے خطبہ جمعہ کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ دردناک حقیقت، ایک ریالٹی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا گیا، رسول اللہ نے کہا تھا، تمہاری چمڑیاں، تمہاری جو اسکن ہے، تمہاری جو چمڑیاں ہے، جہنم کی آگ کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے اس سے بچنا اور اپنے آپ کو جہنم اور اس کی آگ سے آزاد کرانا بہت ضروری ہے۔ تو رسول اللہ نے یہ بھی بتایا تھا، ہم جہنم کی آگ کو برداشت بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں، کئی دفعہ رمضان کے خصوصی موقع سے ہم نے اس حدیث کو سنا ہوگا، جبرائیل امین نے بد دعا کی
اور ساری کائنات کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا تھا اسی ممبر پر چڑھتے ہوئے۔ اس میں سے ایک دعا کیا تھی؟ اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ اگر بندہ اپنی زندگی میں رمضان کا مبارک مہینہ پالے اور پانے کے باوجود بھی اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے تو اس کے لیے دوری ہے، دوری ہے، دوری ہے، لعنت ہے، بدبخت ہے وہ۔ تو کیا پتا چلا؟ جہاں یہ مہینہ، یہی دردناک حقیقت میں نے آپ کے سامنے کہا، غور سے سننا، ان باتوں کو یاد رکھنا، جہاں یہ مہینہ بہت ہی بڑی عظمت ہے، سعادت ہے، برکت ہے، مغفرت اور رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، یہ سب ہے ہی، وہیں پر ایک خطرناک تلوار ہمارے سروں پر معلق ہے، لٹک رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تلوار یہ ہے جو ہمارے سروں پر معلق ہے اور لٹک رہی ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ پا کر کے بھی اگر ہم بخشش نہ کروا سکے، اللہ کی رحمت الہی سے دھتکار دیے جائیں گے، دور کر دیے جائیں گے، بھگا دیا جائے گا، ہم لائق نہیں رہیں گے اللہ کی رحمت کے۔ اللہ ہمیں حفاظت فرمائے، آمین۔ حاضرین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو یاد رکھ لیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کوئی بھی شخص محض اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ رسول اللہ نے کہا تھا ہاں میں بھی اپنے نیکیوں سے، اپنے اعمال کے بدولت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ کوئی بھی انسان اپنی نیکیوں کے بدولت جنت میں نہیں جا سکتا۔ لہذا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مغفرت، رحمت اور جنت، تین چیزیں ہیں نا، مغفرت، رحمت اور جنت، یہ تینوں چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا لن يدخل احدا عمله الجنہ، بخاری کی روایت ہے، کسی بھی آدمی کو اس کا عمل جنت میں لے کر کے نہیں جائے گا۔ ضروری ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق اپنے آپ کو بنا لے، لیکن رمضان کا مہینہ پا کر کے بھی اللہ کی رحمت کا مستحق نہ بنا، دھتکار دیا گیا تو جنت کیسے ملے گی؟ جنت نہیں مل سکتی۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں خصوصی اہتمام کریں۔ تو صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتے ہی مبارکباد دیا کرتے تھے، جانتے ہی نا۔ رسول اللہ کے مبارکباد کے الفاظ میں سے ایک چیز یہ ہے اذا دخل رمضان، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور یہ کھلے ہی رہتے ہیں پورا رمضان۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو کلوز کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، پورا مہینہ یہ بند ہی رہتے ہیں۔ فرمایا وصفدت الشیاطین، اور سرکش شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، یعنی قید کر دیا جاتا ہے۔ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ تاکہ بندہ آسانی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر سکے، تاکہ بندہ عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی رہ سکے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مزید اس کے ساتھ یہ بھی بتایا، کیا فرمایا رسول اللہ نے کہ اللہ کی طرف سے مزید انتظامات یہ ہوتے ہیں، اللہ خصوصی فرشتے کو نازل فرماتے ہیں اور وہ فرشتہ نازل ہو کر کے پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ابصر، اے نیکی کو چاہنے والے تو آگے بڑھ جا اور نیکی کر، مزید آگے بڑھ جا، اور اے برائی کے دل دادا، اے برائی کے لت پت میں پھنسے ہوئے بندے، اب تو باز آ جا، اب تو رک جا، اب تو چھوڑ دے، اب تو توبہ کر لے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، شیطان کے وسوسے کو بند کر دیا گیا ہے، اب تو رک جانا، اب تو باز آ جانا، اب تو توبہ کر لینا۔ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ حاضرین، جیسے کہ میں نے کہا رمضان کا یہ مہینہ جو ہے نا جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، جسے عربی زبان میں عتقا کہا گیا ہے، جسے عتقا کا مہینہ کہا گیا۔ کیا ہے عتقا؟ یہ بہت ضروری ہے، آج کے خطبہ جمعہ سے یہ میسج آپ لے کر کے جائیں، اس پیغام کو آپ سیکھ کر کے جائیں۔ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، رمضان میں اللہ کے کچھ
کچھ عتقاء ہوتے ہیں رمضان میں، یاد رکھ لیجئے اللہ کے کچھ عتقاء ہوتے ہیں۔ عتقاء کیا ہے؟ عتیق کی جمع ہے عتقاء، یعنی کہ اللہ کے آزاد کردہ لوگ، جہنم سے آزاد کردہ لوگ، جن کو اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ کر کے دے دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہم تمام کو جہنم سے آزادی کا پروانہ اس رمضان میں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں ذکر کر رہا تھا اللہ اپنے کچھ بندوں کو رمضان میں ہر روز افطاری کے وقت جو ہے نا جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ مزید آگے تاکیداً یہ بھی فرمایا خوش ہو جاؤ، جہنم سے آزادی کا یہ جو سلسلہ ہے ہر روز افطاری کے وقت یہ ہوتا ہے، ہر روز افطاری کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اس کائنات کے سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیق اللہ کہا تھا۔ عتیق اللہ یعنی کہ تم اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو، اللہ نے تم کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اے اللہ کے بندوں، اے اللہ کی بندیوں، میرے ماں اور بہنوں، دین اسلام کے سپود بیٹوں اور بیٹیوں، یہ بات سن لو، یہ صرف ابو بکر کے لیے ہی خاص نہیں تھی، یہ ہمارے لیے بھی اللہ نے عام کر کے رکھ دیا۔ رمضان کے اس مہینے میں یہ موقع میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہم بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر سکتے ہیں، ہم بھی عتیق اللہ بن سکتے ہیں، جہنم سے آزاد آج ہی سے اپنے آپ کو کروا سکتے ہیں۔ کیسے؟ میں بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا، یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خاص بات نہیں تھی، لیکن عمومی طور پر سارے بندوں میں اللہ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے۔ تو وہ کیسے؟ تو ہر رات اللہ سبحانہ و تعالی افطاری کے وقت جو ہے نا یہ سلسلہ آزادی کا شروع کر دیتے ہیں۔ افطاری کے وقت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ اب میں اور آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، افطاری کے وقت ہی کیوں؟ یہ نقطہ سمجھ جائیں گے تو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ افطاری کے وقت ہی کیوں؟ افطاری کے وقت صرف اس لیے یہ روزے کا انتہائی وقت ہوتا ہے، رائٹ؟ یہ روزے کا انتہائی یعنی کہ سب سے آخری وقت ہوتا ہے، اور دن بھر کا معمول چیک کیا جاتا ہے، دن بھر کا معمول چیک کیا جاتا ہے۔ تو تبھی تو علماء سلف جب روزہ رکھتے تھے نا، اہل علم بڑے بڑے علماء اکابرین جب روزہ رکھتے تھے زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے تاکہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ روزے کے مقاصد میں کسی قسم کی کمی نہ ہو اور اس کی خلاف ورزی نہ ہو، باہر نکلیں گے تو کہیں دنیا کی رنگینیوں میں کوئی گناہ کا ارتکاب نہ ہو جائے، کسی معصیت کا صدور ہم سے نہ ہو جائے۔ زیادہ وقت مسجد میں گزارتے تھے، تلاوت کلام اللہ میں گزارتے، نیکیوں میں گزارا کرتے تھے۔ تو دن بھر کا معمول جو دیکھ لیا جاتا ہے، اس طریقے سے بھی دیکھا جاتا ہے سارے معاملات میں رسول اللہ کی سنت کی مطابقت ہے ہی نہیں، رسول اللہ کی سنتوں کی حفاظت کی ہے یا نہیں، قرآن پڑھتے ہو یا نہیں، اور اسی طریقے سے اخلاص کا عمل دخل کتنا ہے، جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں، جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں، اخلاص کتنا ہے اس کے اندر، اللہ کا ذکر کتنا کیا، قرآن کی تلاوت کتنی کی، اخلاص کے جذبے کے ساتھ یہ سارے اعمال کیے یا نہیں، یہ ساری چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی کی غیبت نہیں کی نا، کسی کی چغلی نہیں کی نا، جھوٹ کہیں بولا نہیں نا، جھوٹی قسمیں تو نہیں کھائی نا، یہ ساری چیزوں میں جب بندہ 100% کامیاب ہو جاتا ہے تب جا کر کے اللہ کی طرف سے اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے، تم عتیق اللہ ہو، تم جہنم سے آزاد ہو۔ یہ تبھی جا کر کے ہو سکتا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم اور آپ کو عتقاء کی لسٹ میں اللہ شامل کرنا ہے تو مکمل صبح سے شام تک ہر چیز میں رسول اللہ کے طریقے کو فالو کریں، غلط کام نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی غیبت نہ سنیں، برائی سے بالکل دور رہیں، لڑائی جھگڑا تو بالکل بھی نہ کریں، اور اگر کوئی لڑائی جھگڑے پر آئے بھی تو کہہ دیں انی امرؤ صائم، اللہ کے بندے میں جھگڑا نہیں کرتا، میں لڑائی نہیں کرتا، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ انشاءاللہ ہم کیا ہو جائیں گے؟ عتقاء میں ہمارا شامل ہو جائے گا۔ تو لہذا ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہم فائدہ نہ اٹھائے، اتنا بہترین موقع ہونے کے باوجود بھی اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو یاد رکھو اللہ کی رحمت سے دھتکار دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت سے دھتکار دیے جانا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جانا، یہ عذاب علیم ہے۔
جو ہمیں ناقابل برداشت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت کے مستحق اپنے آپ کو بنا لے. تو سلف صالحین رحمہم اللہ کیسے جہنم کا خوف ان کے دلوں میں آیا کرتا تھا، اس کا ایک عملی نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سفیان ثوری رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. رات کو جلدی بیدار ہو جاتے تھے، رات کو جلدی بیدار ہو جاتے تھے. ہم اور آپ کو بھی اگر رات کو نیند کھلے بیدار ہو جائے تو دن کا ٹینشن، کاروبار کا ٹینشن، دوسرے تیسرے کاموں کا ٹینشن دماغ کو کھائے رہتا ہے. سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے رحمہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور رات کو اٹھتے تھے تو فوراً پکار اٹھتے تھے روتے ہوئے، النار النار، جہنم کی آگ جہنم کی آگ. اللہ سے پکارتے ہوئے کہتے پروردگارا تو جانتا ہے میری مراد کیا ہے، اللہ تو جانتا ہے میری منشا کیا ہے، اللہ تو جانتا ہے میں کس بات کے لیے اٹھا ہوا ہوں. اے اللہ تو میری گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے، اللہ تو میری گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے. یہ دعا کیا کرتے تھے. اس طریقے سے اسلاف کے اندر جہنم کا خوف ہوا کرتا تھا. اسی طریقے سے منصور بن معتبر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، یہ علماء اسلاف میں، علماء تابعین میں سے ہیں، بہت جلدی فوت ہو گئے. ان کے تعلق سے آتا ہے جب گھر سے ان کا جنازہ نکلا، بہت جلد فوت ہو جانے والے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کا جنازہ دفنا کر کے نہلا دھولا کر کے لے جایا گیا. جنازہ جب گھر سے نکلا تو ان کی والدہ دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی. اچانک ان کی والدہ کی آواز نکلی، آہ نکلی، ایک دم ٹھنڈی آہ نکلی. ان کی والدہ کہنے لگی، ان کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہ تھا، میرے بیٹے کو جہنم کی آگ کے خوف نے ہلا کر دیا، میرے بیٹے کو جہنم کی آگ کے خوف نے مار دیا. جہنم کی آگ کے خوف سے وہ روتا تھا ساری رات اللہ کے سامنے. ایک دن بھی جہنم کی آگ کے خوف سے ہم نے رویا ہے؟ اگر نہیں تو آج ہی سے ہم کیا کریں گے؟ جہنم کی آگ کے خوف سے اللہ کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو نکالیں گے تاکہ اللہ افطاری کے وقت ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. ان کے انتقال کے بعد جو ہے نا، ان کے تعلق سے آتا ہے پڑوس میں ان کا جو گھر تھا، ان کی بچی رات میں 1 سے 2-3 مرتبہ وہاں پر دیکھی تھی. صبح کو اٹھنے کے بعد بیٹی اپنے باپ سے پوچھتی ہے، پڑوس کی بچی کیا کہتی ہے، ابو جان یہاں پر سامنے ایک تنا نظر آتا تھا، گھر جھاڑ کا ایک تنا نظر آتا تھا، اب وہ دکھائی نہیں دے رہا، وہ کہاں گیا؟ تو بیٹی کو باپ نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹی یہ کیا تھا، یہ منصور ابن معتبر تھے جو رات کو ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر کے لمبی قیام کرتے تھے، اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے. جو وہاں پر کھڑے ہونے کی وجہ سے ایک ہی جگہ ہلے بغیر تنے کی طرح تمہیں نظر آتا تھا. وہ کوئی تنا نہیں تھا، وہ خود منصور ابن معتبر تھے. اتنی لمبی قیام اللہ کے سامنے وہ کیا کرتے تھے. تو سامعین، رمضان کا جو مہینہ آیا ہے نا، رمضان کے اس مبارک مہینے میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ روزہ. روزے میں سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. آج کے خطبہ جمعہ سے سیکھ کر کے ہم اٹھیں گے انشاءاللہ. پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بتائیے سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل روزہ وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کیا گیا. اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کیا. میں بتاؤں آپ کو، صرف روزہ ہی نہیں، جس کسی بھی عبادت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر جمع ہو جائے نا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، کوئی بھی عبادت کیوں نہ ہو، جس عبادت میں زیادہ اللہ کا ذکر شامل ہو جائے وہ افضل ترین عبادت بن جاتی ہے، سب سے بیسٹ عبادت وہ بن جاتی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. تو لہذا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اللہ کے ذکر کے مواقع تلاش کریں. یہی میسج ہے آج کے خطبہ جمعہ سے، اس ممبر سے. آپ کیا کریں، میں اور آپ ضرور سے اللہ کے ذکر کے مواقع ہم تلاش کریں گے انشاءاللہ. فارغ لمحات نکالیے، تھوڑا سا فری ٹائم نکالیے تاکہ ہماری زندگی جیسے کی ویسی ہی نہ رہے. وہی روٹین، وہی کاروبار کی مشغولیات، وہی اشتغال، وہی بزی پن، لیکن جیسے ہی زندگی چل رہی تھی چل نہیں. میرے دوستو، یہ خصوصی مہینہ ہے، یہ معمولی مہینہ نہیں ہے. مبارک سا آتے ہیں، بڑی پیاری گھڑیاں ہیں، ان سے فائدہ اٹھا لو نا. خصوصی کچھ ٹائم نکالو نا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دہی اللہ کے سامنے کرنی ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال لو، اللہ کا ذکر ضرور سے کیا کرو. تو یہ موقع ہے ڈھالیں جمع کرنے کا. 2 عظیم ڈھالیں جانتے ہیں نا، الصوم جنہ کہا گیا، روزہ ڈھال ہے. ایک تو دنیا کے گناہوں سے بھی بچاتا ہے روزہ،
بندہ گناہ نہیں کرے گا نا روزہ رہنے کی وجہ سے، اور مرنے کے بعد آگ کے عذاب سے بھی بچاتا ہے۔ ایک اور ڈھال آپ کے سامنے بتاتا ہوں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، اچانک رسول اللہ کی زبان سے نکلا خذوا جنتکم، اپنی ڈھالیں سنبھال لو، اپنی ڈھالیں سنبھال لو۔ صحابہ اڑ گئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ اچانک ڈھال سنبھالنے کی بات کہہ رہے ہیں، کہیں دشمن تو نہیں آ گیا، کہیں دشمن حملہ آور تو نہیں؟ یہ خیال دل میں آ رہا تھا۔ کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا، یا رسول اللہ دشمن حملہ کرنے والا ہے کیا؟ ڈھال سنبھالنے کی بات کر رہے ہیں۔ تب رسول اللہ نے کہا یہ دشمن سے مقابلے کی ڈھال نہیں ہے، یہ جہنم کی آگ سے بچانے کی ڈھال ہے۔ تب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو وہ کون سی ڈھال ہے؟ آپ ہی بتا سکتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، وہ کیا ڈھال ہے ہمیں بتا دیجئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا 4 ڈھالیں ہیں جو میں آج آپ کو دوں گا، اس کو سنبھال لو۔ سیکھیں گے انشاءاللہ، اس پر عمل بھی کیجئے گا۔ تو کیا کہا رسول اللہ نے؟ 4 ڈھالیں، ان میں سے ایک ہے سبحان اللہ، دوسری ہے الحمدللہ، تیسری ہے لا الہ الا اللہ، چوتھی ہے واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 ڈھالیں ہیں، ان اذکار کو بھی جہنم کے مقابلے میں ڈھال کہا گیا۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ روزہ اور اسپیشل عبادت اگر بنانا ہے، سب سے افضل روزہ بنانا ہے، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ کون سا ذکر کریں؟ اس ذکر کو کریں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے 4 ڈھالیں رسول اللہ کی زبان سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اچھا یہ ڈھالیں کس طرح قیامت کے دن کام آئیں گی، یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، تاکہ کسی قسم کا ڈاؤٹ ہمارے دل و دماغ میں باقی نہ رہے۔ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب میدان محشر قائم ہوگا، ساری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے لوگ میدان محشر میں وہاں پر ہوں گے۔ یہ بڑی تکلیف دہ گھڑی ہوگی، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، یہ بڑا خطرناک لمحہ ہوگا، یہ بڑا نازک لمحہ ہوگا۔ ایسے لمحے میں، ایسی تکلیف دہ گھڑی میں یہ ڈھالیں انسان کے کبھی آگے آئیں گی، یہ ڈھالیں کبھی انسان کے پیچھے آئیں گی، یہ ڈھالیں کبھی انسان کے دائیں اور بائیں بھی آئیں گی، اور وہاں پر جہنم کی چنگاریاں ہوں گی اور جہنم کی آتش کے پشولے ہوں گے، وہ تبک رہے ہوں گے۔ وہ کیا کریں گی؟ وہ کبھی انسان کو بالکل قریب بھی آنے نہیں دیں گی، جہنم کی چنگاریوں سے اور جہنم کے شوروں سے انسان کو حفاظت کریں گی، جہنم کے چنگاریوں سے انسان کی وہ حفاظت کریں گی۔ 4 ڈھالیں آگے پیچھے دائیں بائیں آ کر کے انسان کی حفاظت کریں گی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اس لیے میں میری ماں اور بہنوں اور تمام احباب سے میں گزارش کرتا ہوں ان اذکار کو کثرت سے کیا کریں، اور روزہ خود کیا ہے؟ اپنے آپ میں ایک ڈھال ہے، روزہ خود اپنے آپ میں ایک ڈھال ہے، اور روزے کی عبادت کو مزید ان اذکار سے اور مزین کر دیں تو الحمدللہ اور بھی بہترین چیز ہے۔ اور یہ جو اذکار ہیں، ایک اور بات بتا کر کے میں اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ جو اذکار ہیں میں نے بتایا سبحان اللہ، اس کے تعلق سے آپ یاد رکھ لو، ایک صرف لپ سروس نہیں ہے، زبان سے کہہ دیا بس ختم ہو گیا، اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کا فہم بھی ساتھ میں ہو۔ کیا فہم کا مطلب؟ اس کی سمجھ بھی اگر ہو اور اس کے مطابق ہمارا عقیدہ بھی ہو۔ ایک تو زبان سے الفاظ نکلیں، دوسرا اس کی سمجھ بھی ہو ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور تیسرا اس کے مطابق ہمارا عقیدہ بھی ہو۔ 3 چیزیں بھی اگر شامل ہو جائیں، آپ کو معلوم ہے کوئی نیکی وہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، مجھے نارمل ثواب ملا، اس کو 70 گنا ملا، اس کو 700 گنا ملا، اس کو 10 گنا ملا، اس کو 1000 تک بھی ملا، اس سے زیادہ بھی ملا۔ معلوم ہے نا ایسے ہوتا ہے کبھی نیکیاں، سیم نیکی کو کسی کو اجر ثواب بڑھا چڑھا کر کے دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ جس کے اندر جتنا زیادہ فہم اور سمجھ ہوتی ہے اور عقیدہ اس کے مطابق ہوتا ہے اتنا زیادہ اجر و ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بات کیا ہے، یعنی کہ اذکار کا جو تقاضا ہے، یہ جو اذکار سبحان اللہ ہی کو لے لیجئے، سبحان اللہ کے تعلق سے اگر میں آپ کے سامنے بتاؤں، شریعت میں جیسے کہ بتایا گیا کسی عمل کی نیکی 1 گنا، 10 گنا، 70 گنا، حتیٰ کہ 700 گنا تک بڑھا کر کے جو دیا جاتا ہے، تو اس کے اندر ہمارے اندر دیکھا ہونا انسان کا جذبہ، اس کا اخلاص، اس کی محنت، اس کی کوشش، اس کا فہم، اس کا عمل، اور اس کے مخالف جو چیزیں ہیں، اس کے اپوزٹ میں جو چیزیں ہیں، اس کی نفرت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر کے بھر دی گئی ہو، تبھی جا کر کے اسی قدر اجر و ثواب اس کو بڑا چڑھا کر کے دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ رمضان کے مہینے سے خصوصی فائدہ اٹھائیں، اذکار کو سیکھیں، علماء کی صحبت میں بیٹھے، اذکار کا معنی اور مطلب سمجھے، فجر عشاء کے دروس سے فائدہ اٹھائیں،
جمعہ کے خطبے تمام دیگر تقاریر سے فائدہ اٹھائیں، سیکھیں اور اپنے آپ کو زیادہ اجر و ثواب پانے کا لائق بنائیں۔ ذکر کی ایک حیران کن فضیلت آپ کے سامنے بتاتا ہوں، حیران ہو جائیں گی آپ کی عقلیں، سوچنے میں پڑ جائیں کہ واہ اتنی بڑی بات ہے کیا۔ آپ سنیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں سب سے بڑا پیغام میرے اور آپ تمام کے لیے ہے۔ یہ حدیث ام ہانی رضی اللہ عنہا کی ہے، ام ہانی رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، حوالہ ہے مسند احمد کی، صحیح درجے کی روایت ہے۔ کیا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام ہانی رضی اللہ عنہا کے پاس سے ہوا، انہوں نے عرض کیا، وہ بوڑھی ہو چکی تھی، زیادہ عمر ان کی ہو چکی تھی، پتہ چلا کہ رسول اللہ یہاں سے گزر رہے ہیں، فوراً اللہ کے نبی کو رکا کر کے پوچھ لیا، کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے میسنجر، میں ایک مدعا لے کر کے آپ کے سامنے آئی ہوئی ہوں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور کمزور ہو چکی ہوں، ناتوان ہو چکی ہوں، میں بہت کمزور ہو چکی ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، مجھے کوئی آپ ایسی دعا سکھا دیجئے تو میں بیٹھے بیٹھے کر سکوں اور اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہو، اجر و ثواب بھی بہت زیادہ مجھے ملے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سیکھ جائیں گے آپ انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا کہا؟ سبح اللہ مئات تسبیحۃ، کیا کہا اے ام ہانی تم اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح یعنی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ کہو۔ کیا کہا رسول اللہ نے؟ سبحان اللہ کو 100 مرتبہ کہو۔ اگر تم یہ کہو گی 100 مرتبہ اور تمہارے اندر اس کی فہم بھی آ جائے، کس لیے ہم کہہ رہے ہیں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ سبحان اللہ محض لپ سروس نہیں، 100 ٹائمز گن لیا، ہاتھ میں تسبیح کا منکا لیا یا انگلی پر گن لیا، 100 ٹائمز ہو گئے، چلو مل گیا، ایسا نہیں ہے، اس کا فہم بھی ساتھ میں ہو۔ فہم کی بات آئی، اس کی سمجھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ پاک ہے۔ اس لفظ سبحان اللہ پر 5 خطبے جمعہ میں نے دیا ہے، شاید آپ کو یاد ہو۔ وقت ہوتا آ رہا ہے، 2-4 منٹ میں ایکسٹرا لے کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا گزشتہ جمعہ کی طرح انشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ 100 مرتبہ کہو، یعنی اللہ پاک ہے ہر آیت سے، ہر آیت سے مطلب کیا ہے؟ ہر شریک سے پاک ہے، یہ توحید کامل کا اظہار ہے، توحید کامل کا یہ مکمل اعلان ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ سب سے بڑا عیب جانتے ہیں کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا عیب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا دنیا کا سب سے بڑا عیب ہے۔ اس عیب سے، ہر قسم کے عیب سے اللہ پاک ہے۔ ہم جانتے ہیں تاریخ انسانی میں سب سے پہلا عیب جو شروع ہوا، شرک کا کام شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے، جانتے ہیں نا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے کیا ہوا تھا؟ وہاں پر اس دور میں قوم نوح میں 5 لوگوں کو شریک بنایا گیا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 سب سے پہلے شریک بنا لیے گئے۔ تو پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً جیسے زمانہ گزرتا گیا اور انبیاء آتے گئے، ہر نبی کے دور میں یہ شرک کے کام اور زیادہ ہوتے گئے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کا دور آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد خود یہودی نے انہوں نے کیا کیا؟ کچھ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر کے شریک کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ کے دور میں کیا ہوا؟ خود حضرت عیسیٰ کو اور ان کی ماں مریم کو بھی لوگوں نے اللہ کا شریک بنا لیا۔ اور پھر اس کے بعد خود مکہ میں کیا تھا؟ لات، عزا، منات، اس قسم کے جو بت تھے ان کی پوجا ہوتی تھی۔ خود کعبۃ اللہ کے اندر 360 بتوں کو رکھ کر کے پوجا جاتا تھا۔ اور آج کلمہ گو مسلمان قدم قدم پر مزاریں، قدم قدم پر درگاہیں، قدم قدم پر یہ کیا ہے؟ ساری چیزیں، جھنڈے، قبے، علم، آستانے، تعویذیں، یہ کیا کیا نہیں اللہ والحدیث، اللہ حفاظت فرمائے۔ مزار جن کے طواف ہونے لگے، مزار جن کے سجدے ہونے لگے، یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو لہذا ان سب سے نفرت، حد سے زیادہ نفرت اپنے دل میں پیدا ہونا، جتنی نفرت ٹوٹ ٹوٹ کر کے ہمارے دل میں بڑی ہوگی نا ان تمام شرکیہ کاموں سے، اتنا زیادہ اس تسبیح کے اندر ہمارے لیے اجر و ثواب اور زیادہ ہوتا جائے گا۔ اچھا، ام ہانی کو اللہ کے نبی نے جو بتایا تھا یہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 دفعہ اگر تم سبحان اللہ کہو گی کیا ملے گا؟ 100 دفعہ سبحان اللہ کہنا یہ برابر ہے اسماعیل علیہ السلام کی خاندان سے، ان کی ذریت سے 100 غلام آزاد کرنا۔ سبحان اللہ، 100 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب ہے تمہارے لیے۔ وہ بھی کس سے؟ اولاد اسماعیل سے۔ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے 100 آدمیوں کو اگر غلام بنا لیا گیا ہے، اس کو اگر ہم چھڑائیں گے تو کتنا اجر و ثواب ملے گا؟ تو 100 بندوں کو چھڑانے کا جو ثواب ہے، 100 دفعہ سبحان اللہ کہنے پر یہ ثواب ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہی نا
ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی ایک بندے کو بھی غلامی سے آزاد کرائے گا, اس کے ہر عضو کے بدلے, عضو سمجھتے ہیں باڈی پارٹس, ہاتھ ہے, پیر ہے, کان ہے, جسم ہے, سر ہے, ہر عضو کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیں گے. ایک بندے کو, یہاں پر 100 بندے اولاد اسماعیل سے بتایا جا رہا ہے. 100 دفعہ سبحان اللہ کہو. 100 اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو گویا کہ جہنم سے آزادی کا یہ عظیم ذریعہ ہے. یہ صرف زبان کے الفاظ نہیں بلکہ یہ کیا ہے, یہ بلکہ یہ ایک احساس ہے, بلکہ یہ ایک عقیدہ ہے اور یہ نجات کا ذریعہ بھی ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری دفعہ اللہ کے نبی نے کہا 100 دفعہ الحمدللہ کہو. 100 دفعہ ام ہانی کو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں ایک چیز ہو گئی, 100 دفعہ الحمدللہ کہو. 100 دفعہ اگر تم الحمدللہ کہو گی 100 یہ برابر ہے کس کے, 100 گھوڑے لگام لگائے ہوئے, زین کسے ہوئے, اس کے اوپر 100 مجاہدوں کو سوار کر کے اللہ کے راستے میں اگر کوئی بندہ قربان کرتا ہے اس کے برابر اجر و ثواب 100 دفعہ الحمدللہ کہنے والے کو ہے. اللہ اکبر. پھر تیسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام ہانی کو فرمایا لا الہ الا اللہ تم 100 دفعہ کہو. لا الہ الا اللہ اگر تم 100 دفعہ کہو گی تو 100 اونٹوں کو قربان کرنے کا ثواب ملے گا. اتنا ہی نہیں, مزید فرمایا 7 آسمانوں اور 7 زمین کے درمیان جو خلا ہے, خلا یعنی کہ جو اسپیس ہے, اتنی ساری جگہوں کو نیکیوں سے بھر دے گا. اتنی نیکیاں ملیں گی لا الہ الا اللہ کہنے سے. یہ صرف لپ سروس نہیں, صرف ورڈ زبان سے بولنا نہیں ہے. صرف سبحان اللہ کے بارے میں نے تھوڑا سا تفصیل بتایا, الحمدللہ لا الہ الا اللہ کی بھی یہ تفصیل ہے. اتنی گہرائی کے ساتھ وقت ہوتا تو مزید باتیں آپ کے سامنے بتاتا, لیکن وقت کافی ہو چکا ہے. یہیں پر میں آج کے اپنے اس خطبہ جمعہ کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو رمضان کے اس مہینے میں جو خصوصی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بات بتائی گئی ہے جہنم سے آزادی, اللہ رب العالمین ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے. اللہ ہمیں خوب خوب اجر و ثواب کمانے کی توفیق عطا فرمائے, کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے. ہم میں سے جو مقروض ہیں, قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں, اللہ رب العالمین ان کو غیب سے مدد فرما کر کے ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم رب حليم.